ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا ونسی ما قدمت یدا۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اس کے رب کی آیات پڑھی گئی، جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سنا کر، لیکن پھر بھی وہ ان آیات سے منہ موڑ لیتا ہے، سنتا نہیں ہے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا، اور اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کتنا ظالم انسان ہے وہ جس کو میرا کلام پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے اس کلام کو پڑھو، غور سے پڑھو، غور سے پڑھو، محبت کے ساتھ پڑھو، عظمت کے ساتھ پڑھو، ہدایت کی نیت کے ساتھ پڑھو، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ پڑھتا نہیں ہے، اعراض کر جاتا ہے، آنکھیں چرا لیتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے اور بھول جاتا ہے اپنے کارناموں کو، اپنے کرتوتوں کو۔ اللہ کہتے ہیں ایک طرف تو یہ بہت زیادہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، بہت زیادہ جو ہے ریاکار ہے، اس کے کرتوت کیا ہیں وہ جانتا ہے، یہ صرف میں جانتا ہوں، لیکن اس کے کرتوتوں کے باوجود بھی میں اس کو روزی بھی دیتا ہوں، میں اس کو صحت بھی دیتا ہوں، میں اس کو عزت بھی دیتا ہوں، میں اس کو اولاد بھی دیتا ہوں، میں سب کچھ دیتا ہوں، کوئی چیز اس کی بند نہیں کرتا، لیکن کمال کی بات یہ ہے اس کے باوجود بھی وہ جانتا ہے کہ میرا پالنے والا، میرا پالنہار، میرا خالق، میرا مالک وہی ایک ہے، اوپر والا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب میری بات اس کو سنائی جاتی ہے، میری بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، میری طرف آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اس سے بڑا ظالم انسان کون ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، پھر کیا ہوتا ہے ہم ان کے دل پر پردے ڈال دیتے ہیں اور ان کے کانوں کے اندر وفی آذانہم وقرا ڈانٹ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ کوئی حق بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور کوئی حق بات ان کے کانوں سے ٹکراتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب ایک بندہ مسلسل گمراہی پر جم جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، بار بار حق بات اس کو بتائی جاتی ہے، حق کا اس کے سامنے اظہار کیا جاتا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ بھی لیتا ہے، کانوں سے سن بھی لیتا ہے اور پڑھ بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اور بہت سارے ایسے مواقع، ایسے موقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، جن سے اس کو محسوس ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سچائی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اس راستے پر چلوں گا نجات ملے گی، اس راستے پر چلوں گا میں ناکام ہو سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آنکھیں چراتا رہتا ہے، آنکھیں چراتا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ گمراہی پر جمع رہتا ہے، گمراہی کو ہی پسند کرتا رہتا ہے، گمراہی کے راستے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، پھر ہم بھی کہہ دیتے ہیں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، ٹھیک ہے بھیا جس راستے پر جانا چاہو چلے جاؤ، جس راستے پر چلنا چاہو چلتے رہو، ہم نے بھی تمہارے دل پر اب پردہ ڈال دیا ہے، اب تمہیں اگر کوئی ہدایت دینا بھی چاہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یعنی کوئی کتنی بھی کوشش کر لے تمہیں سیدھے راستے پر لانے کی، اب تم سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے، ہم نے تمہارے کانوں میں ڈانٹیں ڈال دی اور تمہارے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر اب ان کو ہدایت کی طرف بلایا بھی جائے گا پھر بھی وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، کبھی ہدایت ان کو نہیں ملے گی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اللہ کہتے ہیں تیرا رب بڑا بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لوگو سچائی کو سمجھو، سچائی کو جانو، سچائی کو مانو، تیرا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو موت سے پہلے پہلے جب غرغرے کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، گلے کا گھنگرو بجنے لگتا ہے، نزع کی حالت طاری ہو جاتی ہے، انسان موت کی آہٹ کو محسوس کرنے لگتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس لمحے سے پہلے پہلے لوگو اگر تم سچائی قبول کر لو گے، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ گے، سیدھے راستے کو اختیار کر لو گے، اللہ کہتے ہیں تیرا رب
بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو گے میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موت تک تمہارے پاس وقت ہے، موقع ہے، موت آنے کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اور اللہ کہتے ہیں اگر ہم ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑنے پر آ جاتے، لعجل لهم العذاب، تو ان پر بہت جلدی عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ ہم ایک دم سے نہیں پکڑتے انسان کو۔ اللہ کہتے ہیں میں رحمان ہوں، مہلت دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، دیتا ہی رہتا ہوں، مہلت دیتا رہتا ہوں، صحت بھی دیتا ہوں، عزت بھی دیتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں، دولت بھی دیتا ہوں، اور مہلت بھی دیتا رہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا بندہ سدھر جائے، پلٹ کر واپس آ جائے، میری طرف آ جائے، سیدھے راستے کو اختیار کر لے، مجھ پر ایمان لے آئے، میری بات مان جائے۔ مسلسل اللہ تبارک و تعالی موقع دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، لیکن جب انسان مہلت سے فائدہ نہ اٹھا کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتا تو کبھی تو اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر دے تو آخرت میں میرے عزیز وہ پکڑا جائے گا۔ اللہ وہی کہتے ہیں اگر ہم ان کو پکڑنے پر آ جائیں تو آج پکڑ لیں، لیکن ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ہم پکڑ کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ بل لہم موعد، اللہ کہتے ہیں عذاب اتارنے کا ہمارے پاس ایک وقت مقرر ہے، متعین ہے۔ جب حجت بالکل تمام ہو جاتی ہے اور عذاب کا وہ وقت جو ہمارے یہاں متعین آ جاتا ہے پھر ہم پکڑ لیتے ہیں۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، اور اللہ کہتے ہیں جب ہم پکڑتے ہیں تو پھر ہمارے عذاب سے اللہ کے سوا کہیں کسی کو پناہ نہیں ملتی، پھر کوئی نہیں بچا سکتا جب ہم پکڑنے پر آ جاتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اللہ کہتے ہیں ان بستیوں کو دیکھو جن پر ہم نے عذاب نازل کیا۔ کب نازل کیا؟ جب ظلم کی انتہا ہو گئی، جب ظلم کرتے کرتے بالکل انتہا ہو گئی، پھر ہم نے ان بستیوں کو پکڑ لیا اپنے عذاب میں۔ کون سی بستیاں؟ قوم عاد کی بستی دیکھو، قوم سمود کی بستی دیکھو، قوم لوط کی بستی دیکھو، اور قوم شعیب کی بستیاں دیکھو۔ یہ وہ بستیاں ہیں کہ جب ظلم کرتے کرتے انتہا ہو گئی تھی پھر ان پر ہمارے عذاب کا کوڑا برسا تھا، پھر ان کی بستیوں کو ہم نے لمحوں کے اندر مٹا کر ختم کر دیا اور چمکتے دمکتے ان کے شوروں کو کھنڈ رات میں تبدیل کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ان بستیوں کو دیکھو جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ لما ظلموا، جب کہ انہوں نے ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ایسا نہیں کہ ہم نے اچانک سے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، نہیں، ہمارے علم میں پہلے سے ان کی ہلاکت کا یہ وقت متعین تھا۔ ہمارے علم میں تھا کہ جب یہ لوگ من مانی کی انتہا پر چلے جائیں گے، ظلم کی انتہا پر چلے جائیں گے، ظلم کرتے کرتے اس انتہا تک پہنچ جائیں گے جس انتہا پر جا کر ہمارا عذاب دنیا کے اندر ہی اترنا لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہمارا عذاب اتر جاتا ہے۔ وہی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کو ہلاک ایسے ہی نہیں کر دیا بلکہ ان کی ہلاکت کا ہمارے علم میں ایک متعین وقت تھا۔ جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے لوگوں ان قوم عاد کی بستیوں کو دیکھ کر، قوم لوط کی، قوم سمود کی بستیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اور موت سے پہلے پہلے سچائی کو، سیدھے راستے کو، ہدایت کو قبول کرنے کی کوشش کرو، ورنہ تو دنیا میں اگر عذاب سے بچ بھی گئے آخرت کے اندر بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی